بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام پر رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ دریائے فرات کی سطح اپنی اصل سطح سے کئی گنا نیچے آ چکی ہے اور یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ اس دریا کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کی خبر کائنات کے سب سے سچے انسان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور اس بات میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس خزانے کی وجہ سے ہونے والی جنگ کے بارے میں بھی آپ کو مکمل آگاہ کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے اور آخر تک لازمی دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جس پر جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ عنقریب دریائے فرات خشک ہو کر سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دریائے فرات کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر دریائے فرات کی سطح ناپنے والے آلات کو دیکھا جائے تو اس کی سطح خطرناک حد تک گر چکی ہے، اور یاد رہے کہ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اور رہی بات سونے کے پہاڑ کے برآمد ہونے کی، تو اس کے بارے میں مختلف دعوے وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 6 جنوری 2022 کو ایک خبر آئی تھی کہ عراق میں آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 برس پرانی بستی دریافت ہوئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے والے حصے سے ظاہر ہونے والی بستی 1275 قبل مسیح سے 1475 قبل مسیح تک کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر بابل تھا، اور اب یہ عراق بن چکا ہے، لیکن بابل کنڈر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جس کی آبادی 2 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ سلطنت بابل اور سلطنت کلدان کی حکومت تھی۔ 14,000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے، جبکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام بابل پڑا، جس کے معنی جدائی ہے۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو انہوں نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد پھیلایا، جس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ بابل کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اطراف میں نہریں تھیں اور ان نہروں کے کنارے باغات تھے، اور یہ باغات اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں تاریخ کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ باغات بخت نصر نے اپنی بیوی کے لیے بنوائے تھے جو ایک پہاڑی علاقے کے رہنے والی تھی، اور میدانوں میں اس کا دل نہیں لگتا تھا
کہتے ہیں یہ باغات کئی منزلہ تھے جنہیں مختلف اقسام کے درختوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور نہروں کے ذریعے انہیں پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ آج کے عراق میں دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر یہ سب کچھ دوبارہ ظاہر ہو جائے تو اس دنیا کا کیا حال ہوگا، اور اگر اس کے نیچے سونا، خزانہ یا کوئی اور قیمتی چیز نکل آئے تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر کیوں اتر آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان کردہ بات 100% درست لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خزانے پر کس کا قبضہ ہوگا اور یہ خزانہ آخر ہوگا کس کے لیے؟ تو پیارے دوستو، اس کے بارے میں بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ خزانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ظاہر ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ خزانہ دجال کے زمانے میں نکلے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی اس خزانے کو بیت المال میں جمع کروا دیں گے اور وہ اس خزانے کو غربا، مساکین اور مستحقین پر خرچ کریں گے، جبکہ دجال اس خزانے کو اپنی جھوٹی خدائی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ خزانہ نکلے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لینا، کیونکہ اس وقت فتنے کا دور ہوگا اور ہر کوئی اس فتنے میں گرفتار ہو جائے گا اور وہی بچے گا جو فتنے سے دور رہے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ تو پیارے دوستو، ماہرین کے مطابق دریائے فرات کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے اور مستقبل قریب میں یہ دریا مکمل خشک ہو سکتا ہے، بلکہ اب تو اس دریا کی جگہ جگہ ریت کے ٹھیلے بن چکے ہیں اور کچھ جگہوں پر تو دریا مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کی کئی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے خبردار کیا تھا۔ پیارے دوستو، جہاں تک اس خزانے پر ہونے والی جنگ کا تعلق ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جنگ دراصل اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 1912 میں اس خطے میں تیل دریافت ہوا۔ خلافت عثمانیہ نے اس وقت تراکش آئل کمپنی قائم کی اور پھر صرف 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں برطانیہ کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو دجلہ فرات پورے علاقے کا حکمران مقرر کر دیا گیا۔ 1932 میں جب عراق کو آزادی ملی تو صرف 3 سال بعد 1935 میں دریائے فرات کے کنارے ایک شدید شیعہ سنی جنگ شروع ہوئی جو پورے 1 سال تک جاری رہی اور اس میں 1000 انسان مارے گئے۔ اور موجودہ صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہی جنگ آج بھی مختلف شکلوں میں جاری ہے اور روز بروز اس میں شدت آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کب یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ جنگ پر مبنی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔